الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. جو لوگ رسول جو نبی الامی یعنی امی نبی ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں. الذین یجدونہم مکتوبا عندہم فی التوراۃ، اس کو پائیں گے وہ جو کتاب ان کے پاس تورات اور انجیل ہے اس میں ان کے بارے میں مکمل چیزیں لکھی ہوئی. یأمرہم بالمعروف وینہون عن المنکر، اس نبی کی یہ خوبی کہ وہ بھلائی کا حکم اور برائیوں سے روکنے والا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور اس نبی کا کام اور ان کے خاص اوصاف میں کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ بوجھ اتارتے ہیں جن لوگوں کے گلے میں بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، پھر ایمان والے جو لوگ ایمان لائیں ان کو چاہیے کہ اس نبی کی مدد کریں، ساتھ دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، جو ان کے ساتھ ہے. اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، اے نبی کہیے آپ لوگوں سے کہ میں اللہ کی طرف سے سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. وہ اللہ جو جس کی بادشاہت زمین اور آسمان میں اس کے سوا کوئی نہیں، وہ ہمیشہ سے رہنے والا ہے. یحیی و یمیت، نہ اس کے لیے کوئی، اور وہ اللہ جو موت اور حیات کا مالک ہے. فآمنوا باللہ، پھر ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے نبی جو امی ہیں. ایمان لاؤ اللہ کے پورے کلمے پر اور اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پالو. پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. گزشتہ مجلس میں جو باتیں اور جو آیت کریمہ کی روشنی میں جن واقعات کا ذکر ہوا تھا وہ یہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی دی اور فرعون کو اللہ نے غرق کیا اور اس کے تمام پیروکاروں کو بھی غرق کیا، یعنی سب کو ہلاک و برباد کر دیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے ایک خوبصورت بابرکت زندگی اور ان کے لیے ایک مقام عطا فرمایا، اور ان کے ساتھیوں کے لیے بھی اللہ نے خیر و برکت کا سامان مہیا کیا، جس میں اس طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اللہ بڑی قوت اور قدرت والا ہے. وہ طاقت والے کو کمزور بنا دیتا ہے اور کمزور کو طاقتور بنا دیتا ہے. جس کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے اور جو حکومت جس کے اوپر کرتا ہے اس کی حکومت چھین کر کے انہی لوگوں کے ہاتھ میں اللہ دے دیتا ہے جو لوگ پہلے محکوم ہوتے تھے. اللہ ہی تمام کائنات کا مالک و مختار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کی روشنی میں آپ سبھی ماں بہنوں کے سامنے عرض کر چکا ہوں. اس وقت جو آیت کریمہ کا تلاوت کیا ہوں وہ 2 آیتیں ہیں جس میں سب سے آخری نبی ہم سب کے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم، ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے کمالات، آپ کی خوبیاں اور آپ کی کچھ خاص ذمہ داریوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ مسلمانوں کا بالکل بنیادی عقیدہ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو بچے ہو، سب کا یہ عقیدہ ہے اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے بعد اب کوئی دنیا میں نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ خاتم النبیین، خاتم المرسلین ہیں، اور اللہ نے آپ کو تمام اوصاف و کمالات کے ساتھ اس دنیا میں انسانوں کی رشد اور ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی اور اسی میں ہم سب کی آخرت کی بھلائی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ جو لوگ اس رسول یعنی نبی کے خاص وصف ہو کہ وہ نبی جو امی ہے، اس کی جو لوگ اتباع کرتے، اور اس نبی کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں میں تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ اگر لوگ ڈھونڈیں، دیکھیں، تلاش کریں تو تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اور ہر ایک نبی ایک دوسرے نبی کو نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی بشارت دیتے چلے گئے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ایک عجیب اور الگ تھلگ ایک خاص پہچان اور خاص ایک وصف یہ کہ آپ امی تھے۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے نہ پڑھیں، نہ آپ کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھیں، اور آپ کو نہ کوئی لکھنے پڑھنے کا اللہ نے علم اس طرح سے دیا کہ آپ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر کے لکھنا سیکھیں ہو یا پڑھنا سیکھیں ہو، بلکہ ان دونوں چیزوں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو الگ تھلگ رکھا۔ لیکن دنیا اور آخرت کے اعتبار سے جتنے بھی علم کے کمالات ہو سکتے تھے، وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ یہاں یہ بات کہیں ذہن میں یہ آ سکتی ہے کہ جب نبی پڑھے اور لکھے نہیں تھے اور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، تو پھر اپنی امت کو کیوں اور کس طرح سے صحیح اور اچھے راستے بتا سکتے؟ اس لیے کہ آدمی کے لیے لکھنا پڑھنا ضروری ہے، تبھی وہ کسی کے لیے رہبری اور رہنمائی کر سکتا ہے، اور خود ہی اگر لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو تو دوسروں کو کیا بتا سکتا اور کیا رہبری کر سکتا ہے۔ میری ماں بہنوں، یہ بات تو عام انسانوں کے لیے ہے، لیکن اللہ نے اپنے رسول کے لیے خاص پہچان رکھا کہ آپ کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھے نہیں، اور نہ آپ کے یہ کمالات اور یہ اوصاف ہیں، بلکہ آپ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے اور آپ پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لکھنے اور پڑھنے کے لیے استاد کا ہونا ضروری، اور جو استاد ہوگا وہ شاگرد سے زیادہ اس کا درجہ ہوگا، مقام و مرتبہ اس کا ہوتا ہے، یعنی شاگرد سے استاد کا درجہ زیادہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کا مقام شاگرد کے مقابلے میں بہت اونچا ہوتا ہے اور اونچا جانا جاتا ہے، قدر کی جاتی ہے، حکم بھی یہی ہے۔ لہٰذا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے جا کر کے شاگرد کی طرح لکھنا اور پڑھنا سیکھتے تو دنیا والے یہی کہتے کہ دیکھو اس نبی نے تو کسی سے پڑھا ہے، اور جس سے پڑھا ہوگا یہ نبی سے زیادہ اس کا مقام اور درجہ ہوگا، اور استاد کا درجہ شاگرد سے زیادہ ہوا کرتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ زیادہ ہے، کم ہے استاد کے مقابلے میں۔ لہذا اس
بنیاد پر اللہ رب العالمین نے آپ کو کسی کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھنے اور لکھنے کا سلسلہ نہیں رکھا، تاکہ دنیا والے یہ نہ کہیں کہ یہ نبی شاگرد اور ان کا کوئی استاد، بلکہ ہم سب کا یہ بالکل عقیدہ ہے، مسلم عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور رتبہ ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر علم کی صرف لکھنے پڑھنے ہی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ علم کئی قسموں کے ہیں۔ ایک علم ہے علم لدونی اور ایک علم ہے علم کسبی، جس کو بعض نہیں فرمائے کہ علم وہبی ہے اور ایک علم کسبی ہے۔ علم وہبی اور لدونی اس کو کہتے ہیں کہ جو بغیر پڑھے لکھے انسان کو علوم حاصل ہو جائے من جانب اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو علم مل جائے اور ساری چیزوں کی سلسلے میں اللہ نے اس کو اپنی قدرت کاملہ سے علم عطا فرما دے، اس کو کہتے ہیں علم لدونی یا علم وہبی، یعنی اللہ نے اس کے قلب میں اپنی جانب سے سارے علوم اتار دیا، اس کو علم وہبی کہتے ہیں۔ یہ علم اللہ جس کو چاہے دے دے، اور ان میں سے سب سے زیادہ اس علم کا مستحق، اس علم کا جو جن کو ہونا وہ ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو علم وہبی اور علم لدونی سے نوازا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم آپ کو عطا کیا اللہ نے، وہ علم اسی قسم کا ہے کہ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے مکمل ہر چیز کے علوم اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرما دیا، اس لیے آپ ہر ایک علم سے واقف تھے، یعنی ہر ایک کی بولیاں بھی جانتے تھے، ہر ایک کی بولی کو سمجھتے تھے، ضرورت اور وقت اور حالات پر سارے بہتر سے بہتر فیصلے فرماتے تھے، اور جو ایک لکھنے پڑھنے والے آدمی کے خوبیاں اور کمالات اور کام ہو سکتے، اس سے بہتر اور اعلیٰ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انجام دیتے۔ تو گویا کہ آپ کے پاس جو علم وہ علم وہبی، علم کسبی اس کو کہتے ہیں کہ جو محنت سے آدمی علم کو حاصل کرتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی پڑھتا ہے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر، پھر وہ درجہ بدرجہ پڑھتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، الگ الگ شعبے کا الگ الگ چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے عام انسانوں کے لیے علم کسبی کو رکھا ہے، جو ہم اور آپ یعنی انسان محنت سے علم کو حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی استاد ہو اور ایک آدمی شاگرد بن کر کے اس کے سامنے بیٹھ کر کے وہ سارے علوم اس سے حاصل کرے۔ محنت کرنی پڑتی ہے، گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے، امتحانات دینے پڑتے ہیں، بہت سارے مرحلوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں وہ جا کر کے عالم بنتا ہے، کسی دوسرے علم کا ماہر بنتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قدرتی طور پر میں آپ کو سارے علوم عطا فرما دیے تھے، اسی لیے آپ کے لیے کہا گیا امی ہیں آپ، یعنی آپ کو لکھنا بھی نہیں اور پڑھنا بھی نہیں آتا، لیکن جب کبھی اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے مناسب سمجھا تو آپ پڑھ بھی لیتے تھے، اور لکھی ہوئی تحریر کے بارے میں آپ خوب غور اور فکر اور سمجھتے بھی تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے اس لیے آپ کو امی قرار دیا کہ آپ کا کوئی اس دنیا میں استاد نہیں، استاد ہے تو بس وہ اللہ کی ذات ہے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے بعد کسی اور کا کوئی مقام نہیں جو مقام ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ تو میری ماں بہنوں، یہاں اللہ نے امی کہہ کر کے ان تمام لوگوں جو اب دنیا میں کوئی بھی آدمی اگر نبوت کا دعویٰ کیا اور نبی ہونے کا اگر اس نے امت کے سامنے دعویٰ پیش کیا، تو وہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ پڑھا لکھا کسی اسکول کالج کسی مدرسے کا تو آدمی تو نہیں ہے، اگر ہے تو پھر وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے لوگ نبوت کے دعویٰ کیے
جب ان کو دیکھا گیا تو پتہ چلا یہ کسی اسکول میں پڑھا ہے، کسی مدرسے میں پڑھا ہے یا کہیں پڑھا ہے، اس کا کوئی استاد ہے، یہ کسی کا شاگرد ہے۔ لہٰذا یہ بات بڑی دلیل کی ہے کہ جو آدمی کسی کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھتا اور اس کا استاد ہو اور وہ کسی کا شاگرد ہو تو کبھی بھی نبی نہیں بن سکتا اور نہ نبوت کا وہ دعویٰ کرنے کا حق رکھتا۔ لہٰذا ہم سب کا عقیدہ ہے ہمارا نبی امی ہے، ہم سب کے آقا امی کہلاتے ہیں، تاکہ قیامت تک آنے والے جھوٹے نبیوں کا یہی دروازہ بند کر دیا گیا اور یہی ختم کر دیا گیا۔ لہٰذا آج دنیا میں اور خصوصاً ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں بھی ایک فرقہ قادیانی نام کر کے ہے جو اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک الگ تھلگ نبی کو بنایا اور اس کا دعویٰ بھی کیا، جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی۔ وہ کئی جگہ پر پڑھا لکھا، ملازمت کیا اور بہت کچھ اس کے استاد اور شاگرد بھی ہیں، اور جس کا اقرار اس نے اپنی کتابوں میں خود کیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جھوٹا انسان تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر کے امت میں گمراہی پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص خوبی اور آپ کی خاص پہچان اور علامت اللہ نے امی قرار دیا گیا۔ پھر دوسری بات اللہ رب العالمین نے فرمائی، اس امی کا تذکرہ ہم نے تورات انجیل سب میں کیا ہے، جہاں نبیوں نے اس کو ذکر کیا اپنی امت کے سامنے اور بشارتیں دی ہے، اور ان دو کتابوں کا خاص اہتمام سے اس میں تذکرہ ہوا جن کتابوں کے نام تورات اور انجیل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اور آپ کے اوصاف میں سے ذکر فرمایا، یأمرہم بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی اس رسول کا خاص کام یہ کہ امر بالمعروف یعنی اچھی باتوں کا حکم دینا، اچھی باتوں کی دعوت دینا، اچھے کاموں کی طرف بلانا اور برے کاموں سے، غیر غلط کاموں سے روکنا، یہ ایک نبی کی خاص پہچان۔ اور آگے چل کر کے یہ میری ماں بہنوں کہ اللہ نے امت محمدیہ کا بھی ایک پہچان رکھا، جس کو قرآن کریم میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو خاص کر کے دو کام کرنا، تم بہترین امت ہو، ایک امر بالمعروف اور دوسرا نہی عن المنکر، یعنی بھلائیوں کی دعوت دینا، برائیوں گناہوں سے روکنا، یہ نبیوں کے کام، یہ رسولوں کے کام ہے۔ اب کوئی رسول اس دنیا میں نہیں جب آئے اور کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر ایسے حالات میں یہ کام اور اس کام کی ذمہ داری امت کے لوگوں پر ہے، اور صرف مردوں پر نہیں بلکہ عورتوں پر بھی ہے، ماں بہنوں پر میں بھی ہے کہ وہ اپنے اپنے جگہ پر اور اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے تقاضوں اور ضروریات کو سامنے رکھ کر کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پیغام لے کر کے دوسروں تک پہنچائیں، سمجھائیں، دعوت دیں، لوگوں کو اس طرف ترغیب دیں۔ یہ ایک امت کی بہترین پہچان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تیسری پہچان یہاں پر۔ چوتھی یہ ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، یعنی پاکیزہ چیزوں کا حکم دینا کہ یہ حلال ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، اور گندی اور ناپاک چیزوں سے روکنا یعنی حرام قرار دینا، یعنی حلال اور حرام کی تعلیم دینا، حلال و حرام کی پہچان بتانا، ایک نبیوں کا کام ہے، رسولوں کا کام ہے، جو ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں اس کو خوب آپ نے اس بات کی لوگوں تک کے پہنچانے کی بھرپور کوشش کی کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے حلال یہ ہے اور حرام یہ ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص دعوت، خاص پہچان کہ آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے اور گندی اور ناپاک چیزوں کو آپ حرام قرار دیتے تھے۔ پانچویں وصف یہ وَضَعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یعنی امت کے گردن پر جو بوجھ ہے، جو سر پر بوجھ ہے، اس کو ہلکا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص پہچان۔ اور ایسا بوجھ، ایسی وہ پریشانی جس پر انسان کا گلا گھٹ رہا ہو،
بندھا ہوا ہو اور اس میں بڑا پریشان ہو، وہ ایسا راستہ، ایسا طریقہ، ایسے مسائل نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بتا کر امت کے لیے وہ سارے مسائل کا حل فرمائیں، اور آپ ایک خوبصورت سہل آسان شریعت آپ نے اپنی امت کو عطا فرمایا، جہاں جس میں کسی طرح کوئی پریشانی اور الجھن نہیں، ورنہ پہلے دور میں بڑی پریشانیاں تھیں۔ کیسے؟ بعض مسئلے ایسے تھے پہلی قوم اور پہلی جماعتوں میں، مثلاً اگر جسم پر ناپاکی لگ جائے تو جسم کا چمڑا کھرچنا پڑتا تھا، تب کہیں انسان پاک ہوتا تھا۔ کپڑے میں لگ جائے تو اس کپڑے کے حصے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اسی طرح بہت ساری ایسی عبادات میں مشکلیں تھیں، مثلاً روزہ رکھنے کی جب باری اور حکم آیا دوسری قوم اور جماعت میں، تو بات کرنے کے بھی روزہ کا حکم ہوا کہ روزے کی حالت میں آپ چاہے صحیح بات ہو یا غیر ضروری بات ہو، بات کرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی سے بھی بات کر لیتا تو ایسے موقع پر، ایسے حالات میں روزے ان کے ٹوٹ جاتے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو لوگ اپنے آپ کو، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رکھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان سارے مسائل کو ہلکا کر دیا، اور آپ امت کی وہ گردن جو اس میں پھنسی ہوئی تھی، آپ نے اس گٹھے کو اور اس رسی کو نکال کر کے ایک آزاد شریعت عطا فرما دیے۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ غور کریں تو پہلے وقت میں نبی کی آمد سے پہلے، اسلام کی اس پیغام سے پہلے، امت میں لوگوں میں بڑی پریشانیاں تھیں۔ عورتوں کے سلسلے میں کتنی تکلیفیں، کتنی مصیبتیں اور پریشانیاں تھیں کہ زندہ لڑکیوں کو دفن کر دینا، ان کے حق اور حقوق کو سلب اور چھین لینا، ان کے ان حالات اور فطری تقاضوں کے وقت میں ان کو گھر سے باہر کر دینا، اچھوت اور ناپاک سمجھنا، یہاں تک کہ بہت سارے مسائل تھے جو وراثت میں ان کا کوئی حق اور حصہ نہیں، ذلیل اور بدترین لوگوں میں عورتوں کو سمجھا جانا، یہ ساری پریشانیاں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے سب کا الگ الگ حق بتایا، حقوق بتائے کہ ماں کا حق یہ ہے، بیوی کا حق یہ ہے، بیٹی کا حق یہ ہے، بہو کا حق یہ ہے، اور دوسروں ماں بہنوں کا حق یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا حق اور حقوق بتا کر کے عورتوں کو ایک بہت بڑا مقام اور رتبہ دیا، اور آپ نے ان لوگوں کی زندگی کو بہت آسان بنا دیا، بہت سہل بنا دیا۔ جو لوگ گھٹتے تھے، جو لوگ پریشانیوں میں تھے، جو لوگ بہت سارے ایسے مسائل میں الجھ کر کے اپنی زندگی کو برباد کر رکھے تھے، اللہ نے بڑی آسانیاں عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کو اتنا اچھوت سمجھا جاتا تھا کہ وہ زمانہ اور وہ دین، وہ ایام جب ان کے نماز رکنے کے یعنی ناپاکی کا زمانہ ہوتا، ایسے موقع پر میں گھر والے اس کو کسی جنگل میں جا کر کے چھوڑ دیتے تھے، اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ عورت پاک نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ اچھوت ہے، چھونا، اس کا ہاتھ سے کھانا پینا سب حرام اور ناجائز ہے، یہ ایک ناپاک انسان ہے، اس لیے اس کو گھر سے دور کر دیا جاتا تھا۔ سوچیے کتنی بڑی پریشانی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ اس رسم و رواج کو ہٹایا اور عورتوں کی ان مشکلات کو حل کرتے ہوئے آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ایک فطری چیز ہے جس کی وجہ سے عورت کو یہ سامنا اور یہ چیز اس کو اختیار سے باہر ہے، اس کو اس عمل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، لیکن عورت ہے، وہ ہمیشہ پاک ہے، ایک وہ الگ قسم کی ایک الگ ناپاکی ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے کھانا پینا، اس کے ساتھ زندگی گزارنا، ان کے ساتھ میں رہنا کوئی عیب نہیں، کوئی حرج نہیں، بلکہ ایسا کرنا ایک جرم ہے کہ اس کو گھر سے باہر کر دینا۔ لہٰذا عورتوں کے مسائل کے حل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری آسانیاں پیدا فرما دی۔ اس سے پہلے یہ حکم تھا اور یہی لوگ عمل کرتے تھے کہ اگر جانور کو لوگ ذبح کرتے تو پھر اس میں عورتوں کا حصہ نہیں دیا جاتا، اگر جانور مر جاتا فطری طور پر تب تو اس کو اس گوشت کھانے کا حق اور حصہ دیا جاتا۔ کتنی بڑی ناانصافی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو ختم فرمایا۔ تو میری ماں بہنوں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي،
اسی طرح شریعت میں بہت سارے ایسے سخت مسائل تھے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے ان سارے سخت مسائل کو حل اور آسان بنا دیا۔ لہٰذا اگر آج کسی مسئلے میں، کسی عبادت میں، کسی طور اور طریقت میں اگر دشواری ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، تو آج یہ کام انسان خود اپنے آپ بنا لیے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے جانب سے کوئی دشواری اور پریشانی نہیں ہے، چاہے وہ نماز کی شکل میں وہ عبادت ہو، چاہے معاملات کے اعتبار سے تجارتی شکل میں ہو، چاہے شادی اور نکاح کا معاملات ہو، سب میں اللہ نے آسانیاں پیدا فرمائی ہے، لیکن ہم لوگ ہیں جو اپنے آپ اس کو مصیبت کی چیز بنا لیے ہیں، جس کی وجہ سے آج امت میں بگاڑ، امت میں دشواریاں اور پریشانیاں اور اسلام کے لیے ایک بدنامی کا ذریعہ مسلمان بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے خاص وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ فرما رہا ہے کہ پھر ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ، ان کا ساتھ دو، ان کی مدد کرو، یعنی وہ جو کہے رہو ان کے ساتھ ساتھ، قدم قدم سے ملا کر کے چلو، اور ان کی ہر حال میں ان کی نصرت کرو، یعنی دین اور دعوت کے کاموں میں ان کے ساتھ رہو۔ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور ایک نور وہ جو کتاب کی شکل میں ہے جو اللہ نازل کر رہا ہے، اس کی اتباع کرو، اس روشنی میں چلو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کی اقتداء کرنا، آپ کی اتباع کرنا، آپ کی مدد کرنا، آپ کے ساتھ نصرت کے معاملات کرنا، اور آپ کے اوپر نازل کی ہوئی کتاب یعنی قرآن پر اور ان تمام احکامات پر جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، اس پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ یہی وہ تین کام تھے جس کی وجہ سے صحابہ اس دنیا میں چمک گئے، صحابہ آخرت میں چمک گئے، اللہ کی نظر میں وہ بہت بہتر بن گئے۔ اللہ خود ان کو اس زمین اور دھرتی پر کہہ دیا، تم سے میں راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ لہٰذا یہ تین کام میری ماں بہنوں کرنا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پکا ایمان لائیے اللہ اور اللہ کے رسول پر، اس میں ذرہ برابر بھی اگر مگر ڈگر ادھر مت کیجئے، سوچئے نہیں کہ ایسا ہوتا تو یہ ہو جاتا، اگر یہ ہوتا تو وہ بھی ہو جاتا، نہیں، بلکہ بہت ہی پختگی کے ساتھ میں ایمان لانا، اور نبی کریم علیہ السلام کی نقش قدم پر چلنا، آپ کی بات کی اور آپ کی دعوت پر لگ جانا، وَنَصَرُوهُ، اور آپ کے ساتھ میں محبت اور الفت کا معاملہ کرنا، یعنی آپ کے ساتھ نصرت کا معاملہ، یعنی آپ سے خوب محبت کی جائے، آپ کی سنت پر اتباع کی جائے، اس کو اختیار کیا جائے، دل و جان سے آپ کی محبت دلوں میں خوب ہو، تبھی ایک مسلمان کامل مسلمان بن سکتا ہے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے سچی محبت ہو، نبی سے سب سے بہترین محبت ہو، دنیا اور ما فیہا کی ساری چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، تبھی تم کامل مومن اور مسلمان ہو سکتے ہو۔ یہ تین کام صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین دل و جان سے کیے، نبی سے سچی محبت، نبی کی اتباع، اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کو محبوب جاننا اور اس پر عمل کرنا، نبی کے ایک ایک حکم پر مٹنا اور اس کے لیے تیار ہمیشہ رہنا، یہی وہ ایمان کی شان اور یہی ایک پہچان ہے۔ آج اگر ہم اس خوبی میں آنا چاہیں تو ہم کو بہت مشکلات سے اگرچہ گزرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی آج لوگ نبی کی اتباع، نبی کی دعوت اور اس کے پیغام کی مدد کرنے سے لوگ قاصر ہوتے چلے جا رہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر یہ کام تم نے کر لیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اسی طرح سے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سچی محبت کی، تو پھر یاد رکھو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اولئک هم المفلحون۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ اعلان کر دیجئے
کہ اے لوگو میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر کے آیا ہوں، سب کے لیے ہوں، سب کے لیے ہوں، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا نبی ہے، سب کا رسول ہے۔ اس لیے امت کی دو حیثیت ہے، ایک امت اجابہ اور ایک امت دعوت۔ اجابہ امت وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس دنیا میں قبول کر لیا، اس کو کہتے ہیں امت اجابہ۔ اور ایک وہ امت ہے امت دعوت جو ابھی تک کہ ان کو نبی پر ایمان لانا نصیب نہیں ہوا ہے، لہٰذا اس امت کو وہ لوگ دعوت دے کر کے اس کو اس میں شامل کریں اور اس کی کوشش کریں، جیسے کافر، یہود و نصارہ، یہ سب جتنے ہیں یہ امت دعوت ہیں، یعنی یہ غیر اجابہ ہیں، ابھی تک یہ اسلام کو قبول نہیں کیے، ابھی تک نبی کے دعوت پر لبیک نہیں کہیں، لہٰذا لیکن ہے نبی سب کے نبی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل یا ایھا الناس۔ اس سے پتہ چلا قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے، سارے لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ کون اللہ؟ اللہ خود اپنی پہچان یوں بتلایا، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی بادشاہت زمین و آسمان میں، وہی اس کا مالک ہے، اسی کی سلطنت اور حکومت ہے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، وہ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی ہے موت اور حیات کا مالک ہے۔ لہذا اے لوگو فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، یعنی وہ نبی، پھر اللہ دوبارہ دہرا رہا اس بات کو، رسولہ النبی الامی، یعنی اس رسول پر ایمان لاؤ، اس رسول، اس نبی پر جو نبی امی ہے، الذی یؤمن باللہ، اور ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے سارے کلمے پر، ساری باتوں پر، واتبعوا لعلکم تہتدون، تبھی تم ہدایت پاؤ گے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکامات پر تم ایمان لاؤ، اور ایمان لا کر کے اس پر واتبعوا کہہ کر کے اللہ نے واتبعوا کہہ کر کے یہ بتایا، صرف زبان سے کہنے سے کام نہیں چلے گا، صرف دعوی سے کام نہیں چلے گا کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر، اس کے رسول پر، بلکہ اتباع بھی لازم اور ضروری ہے، تبھی تم کامل مومن بنو گے اور ایمان والا کہلاؤ گے۔ لیکن اگر صرف تم زبان سے کہو گے کہ ہم نے ایمان لے آئے اللہ پر، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر ساری باتوں پر، لیکن عمل نہیں کرتے تو ابھی تم کامل مومن مسلمان نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر ہم اور آپ اس بات کی طرف ذرا اپنے لیے دھیان دیں اور غور سے دیکھیں، یا تمام مسلمانوں پر ایک سرسری نظر ڈالیں، مرد و عورتوں پر، تو میری ماں بہنوں 90% ایسے لوگ اس وقت میں ہیں جو صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہمارا دین اور مذہب اسلام ہے، ہم اسلام کے پیروکار ہیں، ہمارا نبی رسول اللہ ہے، ہماری کتاب قرآن کریم ہے۔ یہ سب ہماری زبان پر صرف ہے، عملی اعتبار سے نہیں ہے، اور عملی اعتبار سے، اتباع کے اعتبار سے اگر نہیں ہے تو کامل مومن مسلمان ہم اور آپ نہیں کہلا سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ایمان کی کوئی قدر نہیں اللہ کے نزدیک، ایسے لوگوں کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے پتہ چلا ایمان کی دو حیثیت ہے، ایک ایمان بالقلب، یعنی ایمان دل میں لاؤ اور دل سے اس کا اظہار کرو، نماز کے ذریعے سے، روزہ کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے، تب یہ پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ صرف ایک آدمی اگر دل میں اسلام کو چھپا رکھا اور عمل سے اس کو ظاہر نہیں کیا تو پھر وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایمان کی دو حیثیت رکھا ہے، ایمان بالقلب اور باللسان، یعنی اس کو زبان سے بھی تم کہو، قلب سے بھی کہو، اور تیسرا درجہ اس کو عمل میں بھی لاؤ۔ لہٰذا آج عملی مسلمان ہم لوگ کم ہیں، زبانی مسلمان تو ہیں، دلوں میں تو کچھ چھپا رکھے ہیں، وہ اللہ جانے کتنا ایمان ہے، کتنا پختہ ہے اور کس درجے کا وہ ایمان ہے۔ موت کے وقت یہ ایمان کام آئے گا یا نہیں آئے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر بظاہر ہم اپنے اعمال پر اگر بھروسہ اور دیکھیں تو ایمان بڑا کمزور نظر آتا ہے۔
تو خلاصہ یہ ہے میری ماں بہنوں، آدمی کو ہمیشہ چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اور مکمل کامل دین پر ایمان اور عمل کرنا۔ ایسا نہیں کہ آدھے بیدھے مسجد میں آئے تو بس ماشاء اللہ مسلمان، مسجد کے باہر چلا گیا تو پتہ نہیں چلتا مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ ایک مسلمان عورت بظاہر ایک دعوے سے مسلمان، لیکن عملی اعتبار سے اس کا کوئی کام ایمان اور اسلام کے سلسلے میں پختہ نہیں، تو یہ زبانی دعویٰ ہے۔ حقیقی مسلمان کی، حقیقی مسلمان مرد عورت کی یہ پہچان نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں وہی قبول ہے کہ جس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اس قرآن کی روشنی میں بتائی گئی ہے۔ تو اللہ پر ایمان لائیے بہت ہی پختگی کے ساتھ، اللہ پر ایمان لائیے بہت ہی جامعیت کے ساتھ، یعنی مکمل طور سے، اور اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجئے۔ آپ کی دین اور شریعت کے لیے آپ نصرت کے کام کیجئے، یعنی مدد کیجئے، اور اپنی عملی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جو بھی جس طرح سے ہو، اسلام اور ایمان کی فکریں اور اس کو بڑھانا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کو دوسروں تک کے پہنچانا، اور اپنی ذات کو اچھا بنا کر کے رکھنا، یہ سب ہے وَنَصَرُهُ کے تحت کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرنے والا ایک ایسا ہے۔ لہٰذا میری ماں بہنوں، ہمیشہ ایک فکر رکھیے اپنے اندر میں کہ کاش کہ ہماری ذات سے کوئی تھوڑا سا بھی اسلام کا فائدہ ہو جائے، ہماری ذات سے تھوڑا سا ایمان کا فائدہ ہو جائے، ہماری ذات، ہماری زبان، ہمارے عمل سے کسی کو بھلا ہو جائے، کسی کی زندگی سدھر جائے، کسی کی کسی طرح سے کوئی آخرت بن جائے، اتنی کوشش کرنا ایک مسلمان عورت کے لیے بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ صرف یہ کام عالموں کا نہیں ہے، صرف یہ کام مدرسوں والوں کا ہی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک مسلمان پر اتنا کام کرنا ضروری ہے۔ لہذا آپ اپنی فکروں سے، اپنے حالات سے، اپنے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے دین کی فکر کیجئے، اس وقت میں نہایت ہی ضروری ہے۔ اور دین کی فکروں میں سب سے پہلی فکر اپنی ذات کی کیجئے کہ ہم کتنا پکا سچا مسلمان ہیں، ہمارے اندر ایمان کی کیفیت کتنی ہے، صبح سے شام تک کہ ہم رسول اللہ کی سنت پر کتنا عمل کرنے والی ہوتی ہیں، ہمارے سے کتنی نیکیاں دوسروں کو پہنچتی اور بھلائیاں پہنچتی ہیں، کتنا ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی ذات اور اپنے پورے حالات پر غور کرنا ضروری ہے۔ اگر یہاں ٹھیک ہے تو پھر آپ دوسرا کام کیجئے۔ آپ کے ماتحت میں اگر آپ کے بچے ہیں تو اس کی خبر لیجئے اور اس پر محنت کیجئے، اس کو ایک بہترین مسلمان بچہ، بہترین مسلمان بچی بنائیے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کی نظروں میں ہے، آپ جس طرح سے چاہیں گے اس کو مکمل آپ ڈھال سکتی ہیں۔ لہٰذا اپنی ذات کے بعد میں آپ کی اعلیٰ اولاد کی باری آتی ہے کہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں میں دین کی پختگی پیدا کیجیے، اس کے اندر میں اللہ اس کے رسول کی پہچان کامل پیدا کیجیے، اس کے اندر میں اسلام کی پختگی اور اس کے عزت و وقار کے سمجھنے والا بنا دیجیے۔ میری ماں بہنوں، اس وقت بہت ضروری ہے، ورنہ بچے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، دین سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، معاشرے سے بے لگام ہو کر کے وہ زندگی گزارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کو تعلیم کے لیے ہم بھیجتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق کی گراوٹ اور اس کے عقیدے کی خرابی اور بدعمالیاں اتنی کثرت سے ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے آپ صرف روٹی کھلانے ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ اس کی ایمان کی فکر اور اس کو ایک بہترین داعی اور بہترین ایک نیک صالح بنانے کی بھی آپ پر ذمہ داری ہے۔ لہذا دعوت کے کام آپ اپنے گھر میں پہلے کیجیے، اپنے گھر میں اس کو شمار کیجیے، پہلے اس کا استعمال اور اس عمل کو اپنے گھر میں لاگو کیجیے۔ لوگوں پر اس کی فکریں کرنا آپ پر ضروری ہے، نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کہیں سوال کر لیا تو بڑی مشکل کی گھڑی ہوگی، اس لیے اپنے بچوں کی فکر کیجیے۔ جب یہ سب ہو جائے اور اس سے فارغ ہو جائے تب دوسروں کی باری آتی ہے
تب پھر گھر محلہ رشتہ دار دوسروں کی فکر کیجئے۔ اگر خود ہی اپنے اندر بگاڑ ہے، خود اپنے اندر اور اپنے بچوں کی بگاڑ ہے، تو آپ کی بات دوسروں کے لیے مؤثر ہو نہیں سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک دینی مزاج پیدا کرنا ایک مسلمان عورت کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر یہ فکر آ جائے گی، قسم خدا کی دین پھیلے گا، ایمان پھیلے گا، آپ کے گھر سے اچھے لوگ پیدا ہوں گے، اچھے اخلاق والے لوگ ہوں گے، اور پھر دنیا بلکہ پورے عالم میں اس کا اثر ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں میری ماں بہنوں، اللہ جب چاہتا ہے تو یہی کام کرا دیتا ہے، اور اس کی ہزاروں سینکڑوں ایسی مثالیں موجود ہے۔ جن بہنوں نے اور ماؤں نے جنہوں نے خدمت کی ہے دین کے لیے، اللہ اکبر، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیا ہم جس بچے پر محنت کر رہے ہو، کیا وہ بچہ پورے عالم کی رشد و ہدایت کے لیے اور اللہ کے رسول کے پیغام پہنچانے والا بنے گا؟ کبھی وہ تصور اور سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن جب وہ محنت اور اخلاص کے ساتھ میں اپنے بچوں پہ دینی فکریں اور دینی محنتیں کی تو اللہ اکبر، آج وہ عالم میں ان کی باتیں چل رہی ہے، اور ان کی باتیں دنیا اس کو مان رہی ہے، اور ان کے نقش قدم پر چل رہی۔ کتنی ایسی ماں بہنوں کے بچے جو لوگ عالم دین بنے، جو لوگ دین کی فکر کرنے والے بنے، آج ان کے ذریعے سے لاکھوں لاکھ انسان ہدایت لے کر کے دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس میں ایک ماں کی فکر ہوتی ہے، ایک بیوی کی بھی فکر ہوتی ہے، بہنوں کی بھی فکر ہوتی ہے، گھر کے اچھے لوگوں کی فکر ہوتی ہے، تب دین گھر سے ایک بہترین باکمال لوگ نکل کر کے معاشرے میں سامنے آتے ہیں۔ اس لیے عورتوں پر بہت ہی ضروری ہے اور ماں بہنوں پر ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر سے دیندار لوگوں کو پیدا کیجیے، ایسے لوگوں کی پرورش کیجیے، ایسے لوگوں کے آپ کے ہاتھ سے لقمہ جائے جو لوگ کل ہو کر کے دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، نہ کہ وہ شر کے اور فتنوں کا ذریعہ بنے۔ یہ ہے ایک اصل مسلمان عورت کی خاص پہچان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دین کی ذمہ داری ہر ایک مسلمان مرد و عورت پر دی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نصرت بن کر کے، ایک بہترین داعیہ بن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو آگے بڑھائیں، تو انشاءاللہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اور یہی ہماری اور آپ کی خاص پہچان ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نہی عن المنکر۔ آج کبھی کبھی لوگ امر بالمعروف تو کر لیتے ہیں، یعنی اچھی باتوں کا حکم، اچھی باتوں کو بتانے کا کبھی کبھی تو کچھ محنت اور کوشش کر لیتے ہیں، لیکن نہی عن المنکر پر کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی برائیوں پر ٹوکنا، غلط کام پر ٹوک دینا اور غلط راہ سے لوگوں کو بچا لینا، یہ کام اگرچہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر ایک آدمی، اگر ایک مرد، ایک عورت ہمت اور توکل علی اللہ کے ساتھ یہ کام کرے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ لہذا آج ہم اچھی باتوں کو اگر کچھ نہ کچھ کام کر لیتے ہیں، لیکن برائیوں سے روک نہیں پاتے ہیں، اس کی بات کہہ نہیں پاتے ہیں۔ اس کی چند وجہ یہ ہوتی ہے، اگر ہم کہہ دیں گے تو یہ ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہم یہ کہہ دیں گے اور کر لیں گے تو ہمارا اس کے درمیان نا اتفاقیاں ہو جائے گی۔ ہم اگر اس نہی عن المنکر پر عمل کر کے اس رسم کو، اس برائی کو، اس گناہ کو اگر ہم روک دیے اور روکنے کے لیے ہم دعویٰ کیے، روکنے کے لیے کوشش کیے، تو ہمارے رشتے ختم ہو جائیں گے، ہمارے خاندان بکھر جائیں گے، لوگ ہم کو کیا کہیں گے، لوگ ہم کو بدنام کر دیں گے۔ اس لیے نہی عن المنکر پر کام نہیں لوگ کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ مل کر کے وہ بھی نہی عن المنکر یعنی برائیوں میں مل کر کے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اس لیے ایک مسلمان بہترین بننے کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے طے فرمایا ہے، اس میں یہ دو خوبیاں ہونی چاہیے، وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اولئک هم المفلحون۔ آخرت میں ضرور کامیابی ملے گی اور یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ خلاصہ ان تمام آیتوں کے یہ ہے، اللہ نے ہم سب کو جو نبی دیا وہ بہت ہی نرالا، سب سے اونچا مقام، بڑی عجیب و غریب خوبی رکھنے والا اللہ نے چن کر کے ہم سب کو دیا، اور ہم سب اس کی امتی کہلاتے ہیں۔ لاج رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عمل سے شرمندہ مت ہونے دیجیے، اپنے کسی کرتوت
کرتوت اور کسی فعل سے اسلام کو بدنام مت ہونے دیجیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت رکھیے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جو حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے اس پر جم کر کے مضبوطی سے قائم رہنا، چاہے دنیا کچھ بھی کہہ دے، اللہ کی مدد اور نصرت پھر آتی ہے۔ تیسری بات، جس چیز کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حلال قرار دیا ہے اس کو حلال ہمیشہ جانیے، اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھ کر کے چھوڑ دیجیے، چاہے وہ اپنی ذات سے تعلق ہو یا گھر خاندان سے اس کا تعلق ہو، اس کو چھوڑنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور سب سے آخری جو بات یہ ہے میرے ماں بہنوں کہ اللہ پر مکمل ایمان لائیے، وہ کلمات ہی آدھا بیدہ نہیں۔ اگر ادھر مطلب کا اگر ایمان ہے اور جہاں ہماری مطلب نہ پورا ہو وہاں ہم اسلام سے ہٹ جائیں تو یہ نقصان کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پر مکمل کامل طور پر ایمان لانا چاہیے اور اسی پر آخری دم تک کے قائم رہنا چاہیے۔ یہ ہے ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین خوبی اور بہترین اوصاف۔ جب نبی کا اوصاف اور نبی کے کمالات بہت اونچے ہیں تو اللہ نے ان کی امت کے لیے بھی اسی طرح بہت ہی اونچے اوصاف اور بہترین کمالات کے بنائے ہیں، لہذا اس خوبیوں کو اپنے اندر شامل کیجئے، محنت کیجئے اور دین کی فکریں کیجئے اور دین پر جینا مرنا اپنے لیے طے کر کے رکھیے کہ جو کچھ ہو جائے ہم انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ان کی سنت پر عمل کر کے خوب پہنچائیں گے، تاکہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور یہی ہم سب کی آخری امید ہے۔ اللہ آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اللہم لا الہ الا هو الحلیم الکریم انت رب العرش العظیم یا حی یا قیوم برحمتک نستعین۔ اے اللہ ہم سب گنہگار کمزور خطا کار تیرے بندے ہیں، اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ یقیناً جو حکم ہے اللہ ہم سب اس پر عمل نہیں کر پاتے ہیں، بڑے کمزور بھی ہیں، غافل بھی ہیں، اے اللہ نفس پرست بھی ہیں، خواہشات کے ہم سب غلام بنے ہوئے ہیں، دنیا ہم سب کے سامنے ہے، آخرت نظر نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے اعمال ہم سب کر نہیں پاتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے اچھے اعمال کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائی، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے کرم و رحم سے معاف فرما دیجیے۔ جانے انجانے بہت سارے گناہ کرتے پھرتے ہیں، آپ کی نعمتیں خوب کھاتے پیتے ہیں، اللہ ہم سب کو شکر ادا کرنے والا بھی بنا دیجیے، ناشکری سے، کفر سے، رسم و رواج سے، بدعات سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، دین اور ایمان کی اہمیت ہم سب کے دلوں میں بیٹھا دیجیے۔ اے اللہ عظمت قرآن ہم سب کو عطا فرمائیے، عظمت اسلام ہم سب کو عطا فرمائیے، اسی پر چلنے رہنے سہنے جینے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تو اپنے کمزور بندوں اور بندیوں کا سہارا تو ہی ہے، اے اللہ ہم سب کے لیے سہارا بن جائیے، اے اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو پوری فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کے تقاضوں اور حاجتوں کو پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، اس مجلس مبارک کو بہت قبول فرمائیے، جتنے ماں بہنیں حاضر ہوئی ہیں اللہ سب کی شرکت اور حاضری کو قبول فرمائیے، سب کے جائز مقاصد کو پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ کہنے سننے کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ آخرت کو اچھا بنا دیجیے، دنیا سے بھی بہتر آخرت سنوار دیجیے۔ اے اللہ قرآن سے محبت ہم سب کو عطا فرما دیجیے، تمام ماں بہنوں کے لیے اللہ خیر کا ذریعہ بنا دیجیے، سب کی حاجت سب کے تقاضوں کو پوری فرمائیے۔ اے اللہ سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے، اللہ گھر میں سکون نصیب فرمائیے، نافرما بردار اولادوں کو فرما بردار بنا دیجیے، روزی رزق میں دین بدین بے برکتی ہوتی ہے، یقیناً یہ سب ہم سب کے گناہوں کی نحوست ہے،
اے اللہ روزی میں برکتیں نصیب فرما دیجئے، صحت میں عافیت عطا فرما دیجئے، قلب میں سکون نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔